قرآن میں صلاۃ کی دو مختلف تہجیاں یا سپیلنگز کیوں ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو نماز اور صلاۃ کے فرق سیریز کی 7ویں ویڈیو ہے۔ ٹاپک پہ لوٹتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ نے اس چیز پہ پہلے غور کیا کہ قرآن کے اندر لفظ صلاۃ کے لیے دو ڈیفرنٹ سپیلنگز یا تہجیاں آئی ہیں؟ ایک ہی کتاب میں آپ ایک ہی چیز کے لیے دو مختلف سپیلنگز کو پا رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ صلاۃ اس سپیلنگ میں آیا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں صلاۃ اس سپیلنگ میں آیا ہے۔ اس تہجی پہ اگر آپ غور کریں گے، اور یہ تہجی بائی دا وے قرآن میں زیادہ کامن ہے، قرآن کے اندر آپ 64 دفعہ یہ والی تہجی پائیں گے صلاۃ کے لیے۔ الف لام اگر ہم ہٹا دیں تو باقی ہمارے پاس بچتا ہے صاد لام واو الف خنجریہ تھا مربوطہ۔ اگر آپ سارے کے سارے اعراب ہٹا دیں تو آپ کے پاس صاد لام واو تھا مربوطہ بچتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی قرآن کے اندر اسی ٹرم کو دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اسی ٹرم کو کچھ ایسے لکھا گیا ہے، صاد لام الف تھا، یعنی کہ وہاں پہ تھا صاد لام واو تھا مربوطہ اور یہاں پہ صاد لام الف تھا۔ جو کوئی بھی اردو پڑھ سکتا ہے، جو کوئی بھی عربک پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیز بالکل شفاف اور واضح ہے کہ ہاں ایک ہی چیز کے لیے شاید ہم نے چیز پہ پہلے غور نہ کیا ہو، لیکن کم از کم قرآن کے اندر ان کو دو ڈفرنٹ تہجیوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ دو ڈفرنٹ تہجیاں کوئی پرانے زمانے کے اسلوب تھے کہ جب اس زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے تو کبھی نہ کبھی غلطی میں ایسے لکھ دیا، کبھی کسی نے ویسے لکھ دیا؟ یا کیا یہ قرآن کے اندر گرامر کی غلطیاں ہیں؟ اور ایسے کہنے والے کچھ لوگ ہیں جو اعتراض رکھتے ہیں کہ یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کاتب نے کبھی کبھی اپنی غلطی کی وجہ سے ایک ورڈ کو ایسے لکھ دیا تو کبھی اسی لفظ کو کسی اور طریقے سے لکھ دیا۔ یہ گرامر کی، یہ خطاطی کی، یہ کتابی کی غلطیاں ہیں۔ لیکن ایک اور سوال جو ہم پوچھ سکتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمیں پوچھنا چاہیے، وہ یہ کہ کیا ایسا تو نہیں کہ قرآن ان دونوں لفظوں کو، ان دونوں تشکیلوں کو مختلف اندازوں میں استعمال کرتا ہے؟ کیا یہ ممکن تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ سننے والے اس بات پہ غور کر رہے ہوں اور بعد میں اعتراض کریں کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر ایک ہی لفظ کے دو ڈفرنٹ تہجیاں ہیں، دو ڈفرنٹ سپیلنگز ہیں، تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اس پر ہم ایک خاص ویڈیو بنا کے بات کریں۔ کیا ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں؟ اس کا جواب میں چاہوں گا کہ میں قرآن سے دوں۔ اللہ کے کلام میں اللہ کی طرف سے ہمیں ایک یاد دہانی آئی ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر، احترام، عزت نہیں کی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے۔ اللہ زبردست طاقتور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا، اس کی ساری آیات، بھلے وہ آیات اس کی کتاب کی ہوں، بھلے وہ آیات اس کی الکتاب یعنی کہ وہ الکون، وہ کائنات جو ہمارے آگے ہیں اس کی ہوں، ہمارا کام ہے کہ اس کی ان ساری آیات کی ویسے ہی قدر کریں جیسے کہ قدر کرنے کی وہ مستحق ہیں۔ اگر ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اگر ہم یہ کتاب اٹھا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم اپنا آپ کو بچوں کے لیول پر رکھیں کہ جہاں پہ ہم ہر لفظ کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، باقی تمام دقیق چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، اس لیول سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے اس آیت کے مطابق تدبر کرنا چاہیے کہ کیا اس چیز کے اندر کوئی حکمت تو نہیں، کیا اس چیز پہ غور کرنا اس کلام کا حق ہے یا نہیں۔ میں اس آیت کے مطابق کہتا ہوں کہ بے شک بلا شبہ اس کتاب کا یہ حق ہے کہ ہم اس کتاب کی ہر ایک کلمہ پہ، ہم اس کتاب کے ہر ایک لفظ پہ غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ ایک چھوٹی سی یاد دہانی، یہ ویڈیو نمبر 7 ہے ایک سیریز کی جس کا نام ہے نماز اور صلاۃ کا فرق۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، پہلی کی 6 ویڈیوز، تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جا کے وہ پچھلی ویڈیوز دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اب آپ نے وہ سوال کریں کہ جن کا جواب ہم پہلے سے ہی دے کے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ صلاۃ، وضو، سجدہ، رکوع، مسجد، اقیم الصلاۃ، درود وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ باقی ویڈیوز کیسے فائنڈ کریں تو چینل پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ کا آئیکن ہے، اس کو جا کے ٹیپ کریں یا کلک کریں۔ اس کے بعد جا کے آپ کو اردو میں یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا نماز اور صلاۃ کا فرق۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی ویڈیوز اس سیریز میں پہلے آ چکی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جا کے ضرور دیکھیے۔ اس سیریز کے قواعد کے مطابق میں ایک پروپوزیشن پٹ فارورڈ کرنا چاہوں گا، اور اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ایک انسائٹ کو سامنے لے کے قرآن کی آیت پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ جو ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، ایک جو ہم نے پروپوزیشن پٹ فارورڈ کیا ہے،
کیا وہ قرآن کی ساری آیتوں پہ صحیح بیٹھتا ہے یا نہیں۔ تو حسب دستور پروپوزیشن ہمارا نمبر 1 آج کی ویڈیو کا ہے یہ: جب بھی کوئی ہستی اکائی الصلاۃ اس سپیلنگ میں صاد لام واو ت مربوطہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کی مخصوص تشریح طریقہ فارم اس کی صلاۃ یہ سپیلنگ والی بن جاتی ہے۔ جب بھی آپ الصلاح کرنے کی ٹھانیں گے، بھلے آپ ایک انسان ہوں، بھلے آپ ایک ملک ہوں، بھلے آپ ایک ادارہ ہوں، بھلے آپ ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں جس کے پاس کسی بھی طریقے کی طاقت ہو، جب آپ نے الصلاح کرنے کی ٹھان لی، فیصلہ کر لیا، تو اب جس طریقے سے آپ باقی لوگوں کے ساتھ الصلاح کریں گے، باقی ایسوسیشنز کے ساتھ الصلاح قائم کریں گے، یہ دو طرفہ روابط کو مضبوط کریں گے، وہ مخصوص طریقہ جو آپ کے لیے مخصوص ہے وہ آپ کی صلاۃ صاد لام الف تا بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سپیلنگ صاد لام الف تا کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ بات ہم نے اس چیز پہ پہلے غور نہیں کیا ہوگا۔ پورے قرآن میں یہ تہجی صاد لام الف تا صرف اور صرف 9 دفعہ آئی ہے، یعنی کہ جو قرآن کے طور پہ زیادہ عام تہجی ہے، سپیلنگ ہے، وہ ہے صاد لام واو الف خنجریہ تا مربوطہ، لیکن ہم قرآن میں صرف 9 دفعہ ایسی آیات یا ایسے مواقع پاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سپیلنگ آئی ہے صاد لام الف تا یہ والی۔ لیکن جو حیران کن بات ہے، جو کہ عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بھلے اردو میں صلاۃ کا کلمہ دیکھیں، آپ بھلے عربک لٹریچر میں جا کے صلاۃ کے اوپر ریسرچ کریں، آپ کو یہ والی سپیلنگ زیادہ عام ملے گی کمپیئر ٹو وہ سپیلنگ جو قرآن میں عام ہے۔ یہ ایک آبزرویشن کی بات ہے، ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس چیز کو آپ توقع کریں گے کہ آپ زیادہ پائیں کیونکہ قرآن نے زیادہ اس کو استعمال کیا ہے، وہ ہمارے آج کے لٹریچر میں کم ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی جب بھی صلاۃ کو لکھے گا، اردو میں لکھے، عربک میں لکھے، تو 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 وہ جو سپیلنگ استعمال کرے گا وہ ہوگی یہ والی۔ ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کہ ان سارے کے سارے مواقعوں پہ کبھی بھی صلاۃ بغیر کسی ضمیر کے نہیں آیا، یعنی 9 دفعہ آیا ہے لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی ضمیر کے ساتھ یا پروناؤن کے ساتھ منسلک ہو کے آیا ہے، ملتحق ہو کر آیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس پہلی آیہ میں دیکھیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ یہ کہ وہ اپنی صلاۃ کے اوپر یحافظون ہے، یعنی صلاۃ کے ساتھ ہم کے ضمیر آ کے ان کی صلاۃ بن گیا۔ تو اگر ہم اس ترکیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آیتوں پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان 9 میں سے ایک دفعہ صلاتی میری صلاۃ آیا ہے، صلاتک تمہاری صلاۃ ایک دفعہ آیا ہے، صلاتہم صلاتہم 6 دفعہ آیا ہے، اور صلاتہ اس کی صلاۃ ایک دفعہ آیا ہے۔ یعنی یہ کلمہ بذات خود اپنے طور پہ کبھی بھی اکیلے ہو کے نہیں آیا۔ ہم الصلاح پاتے ہیں دوسری سپیلنگ میں، لیکن ہم یہ والے سپیلنگ، یہ تہجی صرف اور صرف کسی نہ کسی ضمیر کے ساتھ ہی قرآن میں پا رہے ہیں۔ لوٹتے ہیں ہم اپنے اس پروپوزیشن کی طرف، اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم نے اب تک لرن کیا تھا، جو کچھ ہم نے بڑوں سے سنا تھا، جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں پڑھا، لکھا، آس پاس دیکھا، کتابوں میں پایا وغیرہ وغیرہ، اس کو کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھ کے کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کی آیات کے اوپر تدبر کریں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے سارے کے سارے پری کنسیو نوشنز کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کر۔ اس چیز کے لیے پروپوزیشن نمبر 1 جو ہم نے پہلے پروپوز کیا تھا، ہم اس کو اب کچھ قرآن کی آیات پہ اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب ہمیں قرآن کی آیتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ تو جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے بڑے عجیب و غریب طریقے کی فقہی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس میں دھیمے لحاظ سے تلاوت کرو۔ اس آیت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں اسے بڑھ کے ایک بات یہ کہوں گا کہ انفیکٹ جو اس آیت میں بات کہی جا رہی ہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرنے سے کہیں گنا بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یہ سپیلنگ اور کیجئے، صاد لام الف تا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہو اسے اللہ کہو یا اسے الرحمن کہو، تم جو بھی نام لیبل استعمال کرو بہترین اسماء لیبل اسی کے لیے ہیں۔ اپنے دو طرفہ رابطے قیام کرنے کی مخصوص شکل میں نہ دکھاوا کرو، نہ ہی اس کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش رہو، بلکہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ،
اپنے دو طرفہ رابطے قائم کرنے کی شکل میں دکھاوا مت کرو، ریاکاری مت کرو، لوگوں کو مت دکھاؤ، جتلاؤ مت، ولا تخافت بها، لیکن ساتھ ساتھ بالکل اس کے بارے میں خاموش بھی نہ بن جاؤ۔ کیا کرو؟ وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک درمیانہ راستہ فائنڈ کرو، وہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ تو اس آیت کا ٹیک اوے کیا ہے؟ قرآن اچھے کاموں پہ، جب بھی آپ اچھا کام کریں، جب آپ اس ایک اچھے کام کو اپنی صلات کی شکل بنا کے انجام کر رہے ہیں، تو قرآن کے مطابق نہ ہی آپ کو اس پہ دکھاوا دکھانا چاہیے، لیکن نہ ہی اس کو کمپلیٹلی طور پہ سب سے چھپا دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اچھا کام کر کے جتلائیں گے تو آپ اپنے مقصد سے بیسیکلی ہٹ گئے، لیکن اگر آپ ہر اچھا کام کر کے بالکل اس کو چھپا کے اسے مٹی پا کے آگے چلتے چلے جائیں گے تو اوروں کو جو آپ ایک اچھی مثال دکھا سکتے ہیں، اب وہ مثال ان کے سامنے باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ جبھی بھی آپ جسی طریقے کے ساتھ بھی ایک صلات کا طریقہ قائم کریں، دوسرے اکائیوں کے ساتھ اچھے راستوں کو، روابط کو قائم کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک درمیانہ راستہ فائنڈ کریں۔ یا دوسرے الفاظ میں، اس آیت میں کسی بھی طریقے سے ہم یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جبھی بھی نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرو تو اس کو دھیمے الفاظ میں کرو، نہ بہت اونچی ہو نہ ہی بہت نیچی ہو۔ اگر ایسا ہوتا، اور ایک بڑی تناقض کی بات ہے، اگر واقعی ایسی ہی بات ہوتی تو ظہر اور عصر کی جو نماز ہوتی ہے وہ خاموش کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حکم تو یہ تھا نا کہ نہ ہی آپ کی تلاوت بہت اونچی ہو، نہ ہی بالکل چھپی ہوئی ہو بلکہ بیچ والی آواز میں ہو۔ تو پھر ظہر اور عصر کی نماز میں جب ہم جا کے امام کے پیچھے اگر فقہ حنفی والے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تو اس میں اپنے ہونٹ تک نہیں ہلا رہے، آپ تو الحمد شریف تک نہیں پڑھ رہے۔ آپ کا امام آپ کے سامنے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے یا اپنے ڈنر کے بارے میں سوچ رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اگر ہم اس میں کسی طریقے سے بھی یہ حکم لینا چاہیں کہ یہاں پہ دھیمی الفاظ میں نماز میں قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ظہر و عصر کی نمازوں میں ہمارا جو تجربہ ہے اس کلیم کو بالکل باطل ثابت کر دیتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات، کہا گیا کہ اس اللہ کو اللہ کہو یا اس کو الرحمن کہو۔ الرحمن کا مطلب صرف بہت رحم کرنے والا نہیں ہے، یہ ایک بڑا عظیم تصور ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک دن آرام سے بات کروں، لیکن آج کے لیے صرف چھوٹا سا اشارہ دے کے میں آگے چلنا چاہوں گا۔ آگے کی کچھ آیتوں میں ایک اور ٹرم ہے مسلین، جس کے بارے میں چاہوں گا کہ ہم غور کریں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بے چین بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، مصیبت اسے چھوئے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اچھائی اسے چھوئے تو وہ کنجوس ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے اپنے فرائض کو انجام دینے والوں کے۔ المصلین، جو اپنی صلات کو کرنے والے ہیں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے جو اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، یہ وہ ہیں جو اپنی صلات کی اپنی شکلوں میں مستقل ہیں، دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ صلاتِہم، صلات کی سپیلنگ دیکھیں، تہجی دیکھیں، صاد لام الف تھا۔ یہ مسلین جب اپنی صلات کو، الصلاح کو، صاد لام واو تا کو قائم کر رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، تو اپنے صلات کے صاد لام الف تا کے طریقوں میں وہ دائم ہے، وہ مستقل ہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں استمرار ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ وہ ہیں کہ جن کے مال وسائل میں معلوم حصہ ہے۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے اور محروم کے لیے۔ تو کیا مسلین وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن کے لحاظ سے بات میں بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے۔ مسلین قرآن کے اندر کم از کم وہ نہیں ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو آپ ایسے کتنے مسلین کو جانتے ہیں کہ جن کے اموال میں نہ ہی مانگنے والے کے لیے نہ محروم کے لیے کوئی بھی حصہ ہے۔ مسلین قرآن کے لحاظ سے وہ ہیں کہ جو اپنی صلات کے اندر دائم ہے اور وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان پہ فرض ہے، جو ان کو کرنا چاہیے، جیسے کہ ان کے اموال میں، ان کے وسائل میں، ان کی چیزوں میں دوسروں کا حصہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ جبھی بھی اپنے طریقوں کو منسلک کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اس میں وہ دائم رہتے ہیں، مستقل رہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے مسلین، وہ نہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ آئیے اسی چیز کو ہم ایک اور سورہ کی 3 آیتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔
اللہ کا کلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ڈکلیریشن ہے، کامیاب ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو اللہ کے دین پہ ایمان لا کے امن پھیلاتے ہیں۔ مؤمنون وہ نہیں کہ جو عربی کے کچھ خاص جملے پڑھ کے رٹ کے اپنا آپ کو مومن کہلا لیتے ہیں، بلکہ مؤمن وہ کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے امن پھیلا رہے ہیں، امن سے مؤمن۔ یہ کوئی اتنی زیادہ عجیب بات ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی ان کے لیے کہ جو اردو ہندی بولتے ہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کا واضح حکم ہے کہ سکسیس، فتح، کامیابی ان کے پاؤں چومے گی کہ جو مؤمنون ہیں۔ مؤمنون کون ہیں؟ وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ کہ جو اپنے اپنے فرائض کی شکلوں میں دو طرفہ روابط میں جان بوجھ کے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ المؤمنون کامیاب ہو گئے، وہ مومنون جو دین پہ ایمان لا کے امن پھیلاتے ہیں، وہ کہ جو دوسروں کے ساتھ اپنے فرائض کی شکلوں صلاتہم دو طرفہ روابط میں جان بوجھ کے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو بکواس سے، بیکار چیزوں سے، کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ان تمام چیزوں کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچتے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو ایک کلمہ یاد کر کے، دو کلمہ یاد کر کے مومن کہلانے والوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ تو ان مومنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو جب اپنی الصلاۃ کو صلاتہم میں کنورٹ کر کے دائم ہو جاتے ہیں تو ان کی سوسائٹی میں اور ان کی زندگی میں کامیابی ہی ان کے پاس آتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک اور چھوٹا سا مشاہدہ اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ قرآن کے اندر خشیہ، خوف، تقوی، ہم جب اس کو اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں تو عام طور پہ وہ خوف میں ہیں، خوف میں ہیں، خوف میں ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خوف کو بھی ڈر کر دیا، خشیہ کو بھی ڈر کر دیا۔ قرآن نے ان تینوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کیا۔ ایک دن اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آگے ایک وہ سورہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے سیریز کے پہلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی طور پہ کم از کم پاکستان میں ہم سب نے اس سورہ کو یاد کیا تھا جب ہم بچپن میں قرآن پڑھنے کے لیے اپنے اپنے مسجدوں میں امام صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس پہ غور کیا جو اللہ کے دین نظام کا انکار کرتا ہے؟ کسی مذہب کا نہیں، دین، اللہ کا دین، جو ایک نظام ہے، جو کہ ایک رہنے کا طریقہ ہے، کہ جو ایک سوچ، ایک فکر کا زاویہ ہے، جو کھلی ذہنی کو، علم کی تلاش کو فوقیت دیتا ہے، بجائے اندھوں کی طرح اپنے سے پہلے بڑوں کو جس فالو کرتے چلے جانا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے کہ جو دین کو کذب کر رہا ہے، یہ وہی ہے کہ جو اس ہستی شخص ملک کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے حد پسماندہ ہے۔ الیتیم قرآن کا کوئی لڑکی نہیں ہے کہ جس نے اپنے والد کو کھو دیا، کہ جس کے ساتھ سورۃ النساء کی غلط پروسیس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ایک دو چار ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قرآن کا یتیم وہ شخص ہے، وہ ہستی ہے، وہ ملک ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کہ بے حد پسماندہ ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ کہ جو مسکین کی نشو و نما، پرورش کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ فویل للمصلین، پس افسوس ہے ان اکائیوں پر کہ جو اپنے تئیں دو طرفہ تعلق میں مشغول ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی یہ اپنی الصلاۃ کو، صلاتہم کو قائم کر کے ہم بالکل صحیح طریقے پہ گامزن ہیں، ایسے لوگوں پہ ویل ہے، ایسے لوگوں پہ افسوس ہے۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ کہ جو دوسروں کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ کہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو کہ مدد کو روکتے ہیں۔ اس پوری سورہ میں نماز پڑھنے والوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں کہ جو نماز میں جا کے دو سجدے کرنے کے بجائے غلطی سے ایک سجدہ کر کے آخری رکعہ میں بیٹھ کے سجدہ سہو کر کے واپس اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی، نہ ان کی جا رہی کہ جو نماز پڑھ کے دوسروں کو دکھا رہے ہیں۔ اس کا مقصد بڑا سمپل ہے۔ اللہ کا دین انسان سے، سوسائٹی سے بہت چیزیں مانگتا ہے، اور جو کوئی بھی اس دین پہ عمل کر کے الصلاۃ کو مینٹین کر کے اپنے اپنے طریقوں میں ڈھال کے، صلاتہم میں ڈھال کے چل رہے ہیں، وہی لوگ مؤمن بن کے کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں کہ جو نہ ہی دکھاوا کر رہے ہیں نہ ہی مدد کو روک رہے ہیں۔ ان مسلین، ان مومنین کی قرآن میں بات کی گئی ہے۔ اگر ٹاپک پہ لوٹیں،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو یہ المصلین وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنی تین مصلین سمجھ کے بیٹھے ہیں، لیکن جو ان کی صحیح کی صلات ہے، جیسے کہ یتیم کو نہ دھتکارنا، جیسے کہ مسکینوں کا خیال رکھنا، جیسے کہ نہ دکھاوا کرنا، مدد کو عام کرنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس صلات کے طریقے میں بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اس ٹاپک کو فنش کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک اور آبزرویشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ قرآن میں الف خنجریہ، جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، کھڑی الف کہہ لیں، ایک بڑے مخصوص انداز میں استعمال ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن پہ غور کرنے والوں میں ایک وہ کیمپ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو ایک الف خنجریہ نظر آئے تو اس کو قرآن میں ہمیشہ ایک مخصوص انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ الزکاہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی واو کے اوپر الف خنجریہ ہے، الربا میں بھی آپ یہی چیز پاتے ہیں، حتیٰ کہ کفار یا کافرین میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو الف نظر آئے گا، کبھی کبھی آپ کو یہاں پہ الف خنجریہ نظر آئے گا۔ تو جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی الف خنجریہ استعمال ہوا ہے وہ اسماء وقت کے ساتھ ساتھ برداشت اور مستقل مزاجی کو دکھا رہے ہیں، لہٰذا اس ایک سوچ کے مطابق الصلاۃ ایک وہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہمیشگی اور مستقل مزاجی کی نشانی ہے، اور صلاۃ یہ والی اسپیلنگ جو ہے وہ اپنے سیاق و سباق کانٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس چیز پر ذاتی طور پہ مجھے اور غور کرنا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ قرآن تدبر کرنے والے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ جو ایک انسائٹ تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز پہ کوئی غور کیا ہے، فکر کی ہے، ایکسپیرینس ہے، تو ضرور آپ مجھ سے بھی چیز اپنے مشاہدات کو شیئر کیجیے۔ اس انسائٹ کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیز میں نے بڑی انٹرسٹنگ فائنڈ کی وہ یہ تھی کہ آپ بھلے میری پروپوزیشن لے کہ جس کے مطابق صاد لام واو تھا مربوطہ کی کوئی خاص مخصوص شکل نہیں ہے، بلکہ یہ دو طرفہ روابط کو قائم کرنے کے لیے یا اس کی طرف اشارہ دیتا ہے، اور صاد لام الف تا وہ ہے کہ جو آپ کو اس عمل کو کرنے کے لیے مخصوص طریقے ایجاد کرنے کو کہتا ہے۔ بھلے آپ وہ پروپوزیشن لیں، بھلے آپ وہ فہم لیں، یا بھلے آپ یہ فہم لیں، بات دونوں میں وہی کی جا رہی ہے کہ قرآن کے اندر جب کلمات کو مخصوص انداز سے تہجی سے لکھا جاتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ رک کے سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ یہاں پہ یہ فرق کیوں آیا ہے۔ اس ویڈیو کی سمری کرتے ہوئے میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہوں گا، جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے، جب بھی قرآن پڑھتا ہوں، جب بھی اس کے بعد تدبر کرتا ہوں، جب بھی دوسروں سے کنسلٹ کرتا ہوں، جب بھی دوسروں کی ریسرچ دیکھتا ہوں، اسے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں چیزیں بار بار پاتا ہوں، وہ یہ ہے قرآن ایک بے حد دقیق، ایک بے حد پریسائز کتاب ہے۔ جس طریقے سے یہ اپنے کلمات کو استعمال کرتی ہے، جس طریقے سے یہ ایک مستقل مزاجی سے اپنے پیٹرنز کو ایک مخصوص پیرائے میں لے کے بار بار آ کے استعمال کرتی ہے، ایسا استعمال میں نے آج تک ذاتی طور پہ کسی بھی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔ جب میں اپنا پی ایچ ڈی تھیسس لکھ رہا تھا تو میرے پروفیسرز نے، میرے ریویوز نے بار بار اس چیز پہ مجھے زور دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب بھی تم کسی ایک ٹرم کے بارے میں بات کرو، تم پہ لازم ہے کہ اس کو مخصوص پیرائے میں رکھ کے بات کرو۔ اگر جہاں کہیں بھی تم نے چوک کر دی، فرسٹ پرسن کرنا تھا تم تھرڈ پرسن چلے گئے، یا ایک سپیلنگ کرے تو اس کو کسی اور سپیلنگ میں کنورٹ کر دیا، تو یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ قرآن اس پرنسپل کو لے کے 100 دفعہ سے ملٹیپلائی کر کے اور مضبوطی سے اپلائی کرتا ہے۔ جب بھی کبھی بھی القرآن میں ہم الصلاۃ یہ تہجی پاتے ہیں، اس کا مطلب ایک خاص ہے۔ جب بھی ہم صاد لام الف تا کے طور پہ پاتے ہیں، مفہوم وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس معنی کا شیڈ ہے وہ ہلکا سا ڈیفرنٹ ہے، اور اس چیز پہ غور کرنا، فکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا حق ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو سمرائز کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس پروپوزیشن نمبر 1 کو دوبارہ سے دہراؤں۔ جب بھی کوئی ہستی اکائی الصلاۃ صاد لام واو تا مربوطہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے مخصوص تشریح، طریقہ، فارم اس کی صلاۃ یہ تہجی بن جاتی ہے۔ جانے سے پہلے میں نے چاہا کہ کچھ آپ کو اور مشاہدات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جن کے اوپر میں نے ابھی تک بات نہیں کہی تھی۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ پورے قرآن میں اقیموا الصلاۃ میں بار بار کہا گیا، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہا گیا کہ اقیموا الصلاوات، صلواتوں، نمازوں کو قائم کرو؟ یہ کیوں بار بار کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو؟ کیا دن میں 5 نمازیں ہمارے پہ فرض کہنے میں آیا ہے؟ نہیں کی گئی، تو پھر کبھی بھی قرآن نے اقیموا الصلاوات کیوں نہیں کہا؟ صرف اور صرف اقیموا الصلاۃ کیوں کہا؟ اس کا جواب میری طرف سے وہی ہے کہ جو ہم نے پہلی ویڈیو میں دیا تھا کہ الصلاۃ کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے، یہ ایک دو طرفہ روابط اکائیوں کے بیچ میں کرنے کا نام ہے، اور اس کی کوئی خاص مخصوص شکل نہ ہی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن میں صلاۃ یا الصلاۃ کر کے جب بھی کہیں بھی آیا ہے، کبھی بھی ضمیر کے ساتھ میں نے نہیں پایا ایکسیپٹ ایک دفعہ کے
کہ جہاں پہ شعیب اپنی قوم کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ آتا ہے الصلاۃ کا، اور وہ یہ اس تہجی میں کر کے آتا ہے، یعنی کہ صلاح بھی آیا ہے اس تہجی میں اور ساتھ میں کا ضمیر بھی آیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک دن جب انشاءاللہ ہم شعیب کی قصے پہ قرآن کے مطابق عمل کریں، قرآن کے مطابق اسرائیلیات سے دور ہٹ کے، تو میں چاہوں گا کہ اس پورے کے پورے قصے کو اٹھا کے اس پہ ہم صحیح طریقے سے غور کریں اور بات کریں۔ لیکن جو میرا اب تک کا فہم ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی شعیب کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ اسپیلنگس کر کے بات کی جا رہی ہے، تو اعتراض ان کی قوم کو یہ نہیں تھا کہ شعیب ان کو آ کے کوئی خاص طریقے بتا رہے تھے، بلکہ یہ کہ شعیب یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ میری قوم تم پہ یہ فرض ہے کہ تم الصلاح جو قرآن کے مطابق، جو اسلام کے مطابق دو طرفہ روابط ہے ان کو قائم کرو۔ یہ چیز ان کی قوم کو پسند نہیں تھی، کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ یہ کام کرنے کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جس پہ ان کی قوم کو ان سے اعتراض تھا۔ اگر کوئی ایک اکائی مطلب انسان ہو، کوئی سوسائٹی ہو، کوئی مجموعہ ہو، کوئی ایسوسیشن ہو، کوئی کنٹری ہو، اگر وہ چاہتی ہے کہ الصلاح دو طرفہ طریقوں کو، روابط کو مضبوط کرے، ری استوار کرے، صحیح طریقے سے دوبارہ کھڑا کرے، تو جب بھی وہ اس کو اقامہ کرے، یعنی کہ اس چیزوں پہ گامزن ہو، تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہوگا اس کی اپنی اپنی صلاۃ، صاد لام الف تھا۔ ایک اور چھوٹی سی چیز، کبھی بھی کیا آپ نے قرآن میں یہ پایا کہ نماز کو یا حتیٰ کہ الصلاح کو عماد الدین، دین کا ایک رکن بتایا گیا ہو؟ جو چیز ہم نے اتنی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ دوسرا مین پلر ہے، قرآن میں میں نے کوئی بھی بات نہیں پائی۔ اور یہ چھوٹی سی بات ہم نے پہلے کر چکے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج دوہرا دوں کیونکہ اس موقع کی مناسبت سے مجھے لگا کہ صحیح بیٹھے گی۔ نماز اگر ہم لے کے چلیں تو کہیں پہ بھی ہمیں قرآن نے یہ نہیں کہا کتنی دفعہ سجدے کرنے، کتنی دفعہ رکوع کرنے وغیرہ وغیرہ، بشمول ان چیزوں کے کہ جو ہم آج کی نماز میں پاتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق بالکل ناپید ہیں۔ میری طرف سے ایک آخری اعتراف، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو ختم کریں، میں اپنے قرآن کا اس وقت کا فہم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ میں سے کسی سے نہیں چاہتا کہ آپ مجھے فالو کریں۔ جو کوئی بھی ایویڈنس میں آپ کے سامنے قرآن کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں، اگر وہ صحیح ہے قبول کریں، اگر میں نے غلطی کی ہے، کچھ چوک ہو گئی ہے، میری تصحیح کریں۔ کیا یہ پرٹیکولر ٹاپک، کیا یہ مخصوص مضمون جس کے اوپر ہم نے آج بات کی ہے، کیا یہ ہدایت سے منسلک ہے؟ کیا اگر آپ نے یہاں پہ کوئی اجتہادی غلطی کی، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے؟ کیا یہاں پہ از اٹ اے میٹر آف لائف اور ڈیتھ؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو دہراؤں۔ قرآن ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ایک تھورو ایکیڈیمک ٹریٹمنٹ ملے، کہ اس پہ لوگ غور کریں، تفکر کریں اور مل جل کے قرآن کے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میری ایک ہمبل کوشش تھی۔ آج کی آخری 2 آیتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہو، مجھے کہا جا رہا ہے، کہو موسیٰ اعلان کرو، میرے رب نے مجھے ایک صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے، ایک صحیح نظام، صحیح قامت ابراہیم کا راستہ ملہ، جو کہ اللہ کے دین میں شامل کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہو، اعلان کرو، میرے 2 طرفہ تعلقات کی شکل اور میرے نسک اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو علم پہ مبنی جہانوں کا رب ہے۔ صلاتی، میری 2 طرفہ تعلقات کی شکل، یہ وہ شکل ہے جس کے ذریعے سے میں آج آپ لوگوں سے مخاطب تھا۔ اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔